فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 101، 10 ستمبر 2021۔ سوال: دینی مدارس میں طلباء کو غیر حاضری، تاخیر وغیرہ پر مالی جرمانہ عائد کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی غلطی، جرم وغیرہ سے روکنے کے لیے جو حالات کے مطابق سزا دی جاتی ہے اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیر کی مختلف صورتیں جائز ہیں۔ تعزیر کی ایک اہم شکل مالی جرمانہ یعنی فائن بھی ہے، جسے تعزیر بالمال کہا جاتا ہے۔ قدیم فقہاء میں سے جمہور اہل علم اسے جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے مال و جان کا احترام بہت وضاحت سے بیان ہوا ہے۔ نیز کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کے عمومی دلائل کے پیش نظر آج بھی اہل علم کا ایک طبقہ مالی جرمانے سے منع کرتا ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق عام حالات کے مطابق مالی جرمانے سے گریز ہی بہتر ہے، تاکہ حاکموں کو لوگوں کے مال ناجائز کھانے کا موقع نہ ملے۔ لیکن بعض صورتوں میں عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ظلم و جبر کیے بغیر مصلحت کے تحت مالی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دلائل درج ذیل ہیں۔ مدینہ منورہ کا مخصوص علاقہ مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور حرم مکی کی طرح ہے۔ اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ یہاں شکار نہ کیا جائے، نہ ہی درخت کاٹا جائے، لیکن جو شخص اس کی حرمت پامال کرے ایسے شخص سے سزا کے طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کے کپڑے چھین لینا، ہتھیار ضبط کر لینا جائز ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس پر باقاعدہ عمل بھی کیا ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2037۔ اور یہ کپڑے اور ہتھیار چھیننا مالی جرمانے ہی کی ایک قسم ہے۔ نمبر 2، کسی باغ وغیرہ سے گزرتے ہوئے اگر کوئی ضرورت مند بھوک کا مارا بقدر حاجت کھا لے تو انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے اسے کچھ نہ کہا جائے، لیکن اگر وہ پھل وغیرہ توڑ کر کسی کپڑے میں ڈال کر چلتا بنے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 2 گنا واپس لینے کی اجازت دی ہے۔ من اصاب بفیہ من ذی حاجت غیر متخذ خبنا فلا شیء علیہ ومن خرج بشیء منہ فعلیہ غرامۃ مثلیہ والعقوبہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1712۔ جو حاجت مند اسے کھائے اور چھپا کر نہ لے جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور جو اس میں سے کچھ چھپا کر لے جائے تو اس کا 2 گنا جرمانہ دے اور سزا الگ ہوگی۔ یہ بھی مالی جرمانے کی ہی ایک شکل ہے۔ نمبر 3، جو شخص زکوٰۃ دینے سے کنی کترائے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جرمانہ عائد فرمایا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَمَن مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1575۔ اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا ہم اس سے وصول کر لیں گے، اور زکوٰۃ روکنے کی سزا میں اس کا کچھ مزید مال لے لیں گے۔ عصر حاضر میں بہت سارے جرائم اور قانونی خلاف ورزی ایسی ہیں جہاں مالی جرمانے کی سزا دیے بغیر ان کو روکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اسی بنا پر ساری مسلم و غیر مسلم دنیا میں ان خلاف ورزیوں کے سد باب کے لیے جرمانے کی سزا رائج ہے، جیسا کہ ٹریفک قوانین وغیرہ کی خلاف ورزی۔ اس کی روشنی میں محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں بعض صورتوں میں مالی جرمانے پر عملاً اتفاق پایا جاتا ہے۔ پھل کی چوری کسی کے مال میں کوتاہی ہے، جب اس پر ڈبل پھل کی سزا دی جا سکتی ہے تو اسباق میں غیر حاضری، تاخیر، کاہلی وغیرہ پر بالاولیٰ سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس سے زیادہ اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ دینی مدارس میں بالخصوص اس لیے بھی اس سزا کا جواز ہے کہ مدارس اپنے طلبہ سے کسی قسم کے اخراجات وصول نہیں کرتے۔ اگر ایک طالب علم مدارس کی تمام سہولیات سے مستفید ہوتا ہے تو اس پر مدرسہ ماہانہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہوتا ہے۔
جب طالب علم جان بوجھ کر کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ہزاروں روپے کا نقصان کرتا ہے۔ وقت کا ضیاع، نظم کی خرابی، اساتذہ کو ذہنی کوفت اس پر مستزاد ہے۔ ان حالات کے پس منظر مدارس اپنے طلبہ پر مالی جرمانہ عائد کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں البتہ اس میں بھی دیگر مسالے، ادارے کے نظم و ضبط اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، تحریر کنندہ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن۔ جواب درست ہے۔ فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حافظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔